درس قرآن، آئیے قرآن سمجھیں۔ درس قرآن، قرآن کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر، صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت قابل قدر مسلمان بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ القدر تلاوت کی ہے 30ویں پارے سے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ اس سورت کے متعلق صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عنایت فرما دے۔ اس سورت کا نام القدر ہے، اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس آیت سے اس کا نام ماخوذ کیا گیا ہے، اور اس کے اندر 5 آیتیں ہیں، 30 الفاظ ہیں، اور 121 اس کے حروف ہیں۔ اس سورت کا پہلی والی سورت العلق کے ساتھ ربط جو ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ سورہ العلق میں قرآن کریم کی تلاوت کا حکم دیا تھا، اقرأ بسم ربک الذی، کہ قرآن کریم کو پڑھو اللہ کا نام لے کر۔ اور اب اس سورت میں قرآن مجید کی عظمت کو بیان کیا ہے کہ جس کتاب کے پڑھنے کا حکم دیا گیا اقرأ میں سورہ علق کے اندر، تو وہ کتاب کتنی عظمت والی کتاب ہے، اس سورہ القدر میں اس کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سورت کا موضوع مفسرین نے لکھا ہے کہ الہام کا ذکر ہے، کہ انسان وحی اور الہام کا محتاج رہتا ہے، انسان وحی اور الہام کا محتاج ہے، اس کے بغیر انسان درجہ کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور گزشتہ سورت کے اندر انسان کا ذکر گزرا، فرمایا اس سورت کے اندر وحی کا ذکر ہے، اس سورت کے اندر وحی کا ذکر ہے۔ خلاصہ یہ ہے، مفسرین نے لکھا کہ قرآن مجید بڑی عظمت والی برکت والی کتاب ہے، اس کو پڑھا کرو۔ قرآن کی عظمت اور برکت کا اندازہ اس رات سے لگائیے جس رات کے اندر یہ قرآن کریم نازل ہوا، تو اس رات کو رب العالمین نے اتنی فضیلت والی رات بنا دی، اتنی فضیلت والی رات کہ جو آدمی اس رات کو کھڑے ہو کر معاذ اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے اجر و ثواب کی غرض سے کھڑا ہوتا ہے، تو رب العالمین اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اتنی عظمت والی رات ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر رات اس کو قرار دی ہے۔ اس سورت کا شان نزول مفسرین نے یوں لکھا ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا، اور فرمایا کہ وہ اللہ کی راہ میں 1000 مہینوں تک اسلحے سے لیس اللہ رب العالمین کے دین کی اشاعت کے لیے جہاد کرتا رہا، اور 1000 مہینے تک وہ دینی کام کرتا رہا، عبادات میں مشغول رہا۔ تو جب مسلمانوں نے یہ بات سنی تو ان کو تعجب ہوا، ظاہر ہے 1000 مہینہ کوئی آدمی عبادت کرے، اور ہماری امت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں 70-80 سال، تو اب یہ 70-80 سال کی عمر والا اتنی بڑی عمر والے کو دیکھ کر
اور پھر وہ ہو بھی صحابہ کرام جن کے دلوں کے اندر عبادت کا شوق ہے، جذبہ ہے، نماز کا جذبہ ہے، روزے کا جذبہ ہے، اللہ سے ملاقات کا جذبہ ہے، تو ظاہر ہے ان کو یہ اپنی عمریں بہت تھوڑی لگی، اپنی عبادت بڑی تھوڑی لگی، تو ان کو تعجب ہوا. تو رب العالمین نے یہ سورہ قدر نازل فرمائی کہ تمہیں ہم ایک ایسی رات عطا کر رہے ہیں کہ اس رات کے اندر اگر تم کھڑے ہو کر عبادت کرو تو ان کی 1000 ماہ کی عبادت سے جو ہے تمہاری ایک. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک قابل اعتماد عالم سے سنا ہے، فرماتے ہیں کہ جو کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں چونکہ تھوڑی ہیں اس لیے دوسری امتوں کے اعمال کی تعداد کے برابر اس امت کے اعمال ہو نہیں سکتے، تو ان کی عمریں زیادہ تھیں، تو پس اللہ تعالیٰ نے یہ شب قدر جو ہے خاص کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کی. پہلے کسی امت کو یہ شب قدر نہیں نصیب نہیں ہوئی. آگے فرمایا رب العالمین نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا ہم نے اتارا اس کو یعنی قرآن کریم کو فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے اندر. اب یہاں پر مفسرین لکھا ہے کہ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو تسلی ہے اس میں کہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے کہ آپ ان کی عمروں کو دیکھ کر ان کی عبادت کو دیکھ کر تعجب کر رہے ہو. تسلی رکھو کہ ہم نے قرآن کریم کو اتارا، اس کو ہم نے نازل کیا فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے اندر. تو فرمایا یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں کہ انا انزلناہ، اس میں رب العالمین نے قرآن کریم کی تعظیم اور عظمت کو بیان کیا ہے. کس طرح کہ فرمایا انا انزلناہ، ہم نے اس کو اتارا. اب قرآن کریم کا کہیں لفظ نہیں ہے بلکہ یہاں ہو ضمیر ذکر کر دی کہ اس کو اتارا. پہلے قرآن ہوتا ذکر تو پھر کہا جاتا کہ اس کو اتارا قرآن کو، لیکن کہیں بھی ذکر نہیں ہے. تو فرمایا یہ کیوں ایسا کیا؟ فرمایا اس لیے کہ سننے والے کے ذہن خود بخود اس طرف چلا جائے کہ اللہ رب العالمین جس بات کا ذکر کر رہے ہیں وہ اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے. اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے. تو پھر فرمایا انا انزلناہ، اس کی نسبت خدا رب ذوالجلال نے اپنی طرف کی کہ ہم نے اس کو اتارا. تو مزید قرآن کریم کی عظمت کو، اس کے مقام و مرتبے کو اور اس کی فضیلت کو، اللہ مقام و مرتبے کو بلند و بالا کیا گیا. اب یہاں پر مفسرین نے ایک دوسری بات لکھی کہ نازل کرنے سے مراد کیا ہے. کیا قرآن کریم کو لیلۃ القدر کی رات میں ایک دم آسمان سے اتار کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج دیا؟ تو کیا مطلب اس کا ہوا؟ تو فرمایا مفسرین فرماتے ہیں کہ شب قدر میں قرآن کریم کا جو نازل ہونا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ شب قدر کے اندر ہوئی ہے. اس کے نازل ہونے کی ابتدا شب قدر میں ہوئی ہے. شب قدر میں اس کے نازل ہونے کی ابتدا ہوئی ہے، وہ شروعات ہوئی. اور دوسرا معنی یہ کیا مفسرین نے، فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا کی طرف، جسے بیت العزت کہا جاتا ہے، تو بیت العزت کی طرف پورے کا پورا قرآن کریم جو نازل ہوا ہے وہ شب قدر میں نازل ہوا ہے. اور پھر فرمایا کہ وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بیت العزت سے، آسمانی دنیا سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھوڑا تھوڑا قرآن کریم 20 برس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے رہے. 20 برس تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کریم کو پہنچاتے رہے. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کا جو نزول ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جو اس کی ابتدا ہوئی، پہلی مرتبہ جب قرآن کریم کا نزول ہوا تو فرمایا وہ بھی کیا ہے، کب ہوا؟ شب قدر میں. وہ بھی کب ہوا؟ شب قدر میں. تو مفسرین نے لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو صحیفے نازل ہوئے وہ 3 رمضان کے اوپر، اور بعض روایتوں میں آتا ہے 1 رمضان کے اندر یہ صحیفے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئے. اور فرماتے ہیں کہ توریت جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر 6 رمضان کو یہ نازل ہوئی، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو بائبل آئی فرمایا 13 رمضان کو آئی ہے، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر جو نازل ہوئی یہ 18 رمضان کو نازل ہوئی، اور قرآن کریم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نازل ہوا یہ 24 رمضان کو نازل ہوا. اب مفسرین نے لکھا کہ نازل تو شب قدر کو ہوا،
تو یہ اب 24 کیوں روایت میں آیا؟ مفسرین نے فرمایا کہ 24 اس لیے کہ جب یہ قرآن کریم نازل ہوا تو اس وقت جو شب قدر جو تھی یہ 24 کو آئی تھی، تو یہ اس کی تاریخیں بدلتی رہتی ہیں، بدلتی رہی ہیں۔ تو وہ ابتدا جب یوں یہ قرآن کریم جس میں آیا وہ شب کون سی تھی؟ شب قدر تھی، لیکن تاریخ 24 رمضان تھی۔ آگے فرمایا رب العالمین نے کہ فی لیلۃ القدر، فی لیلۃ القدر۔ اب انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اب لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر فرمائی ایک رات ہے، لیلۃ القدر ایک رات ہے کہ ایسی رات کہ جس کو قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ میں کہا یہ برکت والی رات، اسے کہا ہے برکت والی رات، کہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ المبارک، کہ ہم نے اس کو اتارا برکت والی رات میں۔ لیلۃ القدر یہ کس مہینے میں ہے؟ تو فرمایا رب العالمین نے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کے مہینے کے اندر ہے۔ کون سے مہینے میں؟ رمضان کے مہینے میں۔ اب یہ قدر جو کہا رب العالمین نے کہ لیلہ کہتے ہیں رات کو، اور قدر کا کیا معنی؟ تو مفسرین نے اس کو دو معنی لکھے، قدر کے دو معنی لکھے۔ ایک معنی قدر کا ہے تقدیر، اور دوسرا معنی اس کا عظمت، شرافت، مقام و مرتبہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ بلند مقام و کیا ہے؟ مرتبے والی، عظمت والی۔ تو اب تقدیر کے معنی میں اگر اس کو لیا جائے تو فرماتے مفسرین کہ تقدیر کا معنی ہے اندازہ مقرر کرنا، کہ اس رات میں سال بھر کے اندر جتنے بھی امور ہوتے ہیں، جتنے بھی کام ہوتے ہیں، ان کے فیصلے اس شب قدر کے اندر ہوتے ہیں، لیلۃ القدر کے اندر ہوتے ہیں، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا گیا۔ تو فرمایا دوسرا کہ اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں انسانوں اور کائنات کے لیے جو چیزیں مقرر کی جاتی ہیں ان کا سال بھر کا پروگرام فرشتوں کو نوٹ کروا دیا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تدبیر میں لگ جائے، تدبیر میں لگ جائیں۔ موت، زندگی، بیماری، صحت اور بھی جتنے کام ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے جتنے واقعات سال بھر کے اندر رونما ہونے والے ہوتے ہیں ان سب کی اطلاع رب العالمین فرشتوں کو دے دیتے ہیں، فرشتوں کو دیتے ہیں۔ تفسیر مزری میں ایک واقعہ لکھا ہے حسین بن فضل کے حوالے سے، فرماتے ہیں کہ حسین بن فضل سے سوال کیا گیا کہ زمین اور آسمان کی تخلیق پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے تمام کام جو ہیں ان کو مقرر کر دیا، ان کو مقرر کر دیا کہ یہ کام ہونے والا ہے زمین آسمان سے پہلے؟ تو حسین بن فضل نے جواب دیا کہ ہاں بے شک ایسا ہی ہے۔ تو پھر سائل نے پوچھا کہ لیلۃ القدر کا کیا معنی ہوا کہ اس کے اندر تمام امور کو جو لکھ دیا جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو حسین بن فضل نے کہا کہ مقررہ امور کو ان کے مقررہ اوقات میں، یعنی سلیکٹڈ امور جو ہوتے ہیں، کام، ورک، جتنے بھی جابز ہیں وہ ان کو سلیکٹڈ ٹائم کے اندر مقررہ جو وقت ہے تو فرمایا ان اوقات کی طرف چلانے، اور جو قضا ہے، قضاء مقدر جو انسان کی تقدیر میں جو چیزیں لکھی گئی ہیں، تقدیر جو لکھی گئی ہے اس کو نافذ کرنے، یا آئندہ سال بھر تک جن امور کا واقع ہونا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، تو فرمایا وہ شب قدر میں ان تمام امور کی اطلاع فرشتوں کو دی جاتی ہے، ملائکہ کو دی جاتی ہے، تاکہ وہ ملائکہ جن جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں جا کر وہ ان امور کو بجا لے آئیں، گویا بجا لانے کے لیے ان کے سپرد کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ لیلۃ القدر۔ یہاں پر پھر ایک سوال آتا ہے، اور یہ ایک روایت ہے، حدیث میں آتا ہے، جس تفسیر مزری نے لکھا ہے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، وہ فرماتے ہیں کہ شعبان، ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک موتوں کا فیصلہ، انسان کے جو موت آتی ہے، جس کو مرنا ہوتا ہے، اس کا فیصلہ نصف شعبان کو کر دیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ فرمایا کہ ایک شخص سے وہ نکاح کرتا ہے اور نکاح کے بعد اس کی اولاد بھی ہو جاتی ہے، لیکن نصف شعبان کو اس کا نام مردوں کے اندر لکھ دیا جاتا ہے، مردوں کے اندر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سے انسان کو یہ پتہ نہیں کہ آئندہ اس تاریخ تک میں زندہ ہوں یا نہیں، میرا نام زندوں میں یا مردوں میں ہوتا ہے۔ تو اس کے باوجود بھی وہ کیا کر لیتا ہے؟ نکاح کر لیتا ہے، شادی کر لیتا ہے، اس کی اولاد ہو جاتی ہے، بچہ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن جو ہی سال ختم ہوتا ہے تو اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔
امام اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی یہ قول ہے کہ مقدر امور کا تقدیر اور تمام امور کا انتظام نصف شعبان کی رات کو ہوتا ہے، زندوں اور مردوں کی فہرستیں تیار ہو جاتی ہیں۔ اب جب یہ اس میں تیار ہو جاتی ہے 15ویں شعبان کو، تو پھر لیلۃ القدر اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو مفسرین نے اس کا بڑا زبردست جواب دیا، فرماتے ہیں کہ مقدر امور کا جزوی طور پر تھوڑا بہت جو ہوتا ہے کام، وہ نصف شعبان کو کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کی جو مکمل فہرست ہوتی ہے یا پورا عمومی طور پر جو اس کا کام ہوتا ہے، وہ فرمایا شب قدر کی جو رات ہوتی ہے اس کے اندر فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ تفصیلی کام ہوتا ہے وہ شب قدر کو ہوتا ہے، اور تھوڑا بہت جو کام ہوتا ہے وہ کون سی تاریخ کو جاتا ہے؟ نصف شعبان کو جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سال بھر تک جو خیر و شر، رزق، زندگی، موت، یہاں تک کہ حاجیوں کا حج، غرض جو بات ہونے والی ہوتی ہے وہ شب قدر میں لوح محفوظ سے نقل کر کے لکھ دی جاتی ہے۔ وہ ساری کی ساری باتیں کیا کر دی جاتی ہیں؟ لکھ دی جاتی ہیں۔ اب دوسرا جو معنی ہے، ایک تو معنی یہ ہو گیا کہ قدر کا معنی تقدیر، کیا معنی ہے اس کا؟ تقدیر۔ اور دوسرا معنی قدر کا کیا ہے؟ عظمت، شرافت، کہ یہ رات اجر و ثواب کے اعتبار سے، اجر و ثواب کے اعتبار سے بڑی فضیلت رکھتی ہے۔ اسی شرافت اور عظمت کی وجہ سے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ وما قدر اللہ کا قدر ہی، قدر کا معنی عظمت و شرافت، کہ اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت جیسے واقع میں ہے ویسی انہوں نے نہیں کی۔ وما قدر اللہ کا قدری، یعنی جیسے اللہ کی عظمت اور بڑائی کا حق تھا، انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اس طرح اس کی بڑائی کو بیان نہیں کر سکے۔ فرمایا آگے رب العالمین فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر کی عظمت اور فضیلت کا بیان ہے کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر کیا ہے؟ یعنی بڑی عظمت اور برکت والی رات ہے۔ اس رات میں رحمت کے بہت بڑے آثار ظاہر ہوتے ہیں، نمودار ہوتے ہیں۔ کیا آثار ہے؟ پھر فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، مفسرین آیت نقطے کی بات کی، فرمایا یہ وما ادراک، یہ سوال ہے تجھے کیا معلوم، ما لیلۃ القدر یہ بھی سوال ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، دو سوال ہو گئے۔ فرمایا یہ دونوں سوال جو ہے یہاں انکاری، استفہام انکاری کہلاتے ہیں، اور یہ دونوں استفہام انکاری، فرمایا دونوں جگہوں میں لیلۃ القدر کی عظمت کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور تعجب یہاں پر مقصود ہے، یعنی کسی نے تم کو شب قدر کی عظمت اور اس کا مقام اور اس کی فضیلت نہیں بتائی کہ اس کی فضیلت اتنی ہے کہ انسان کی عقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی، اتنی عظمت والی رات ہے۔ تو فرمایا کیسی رات ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو شب قدر کی برکات میں فرمایا وہ عظمت والی جو رات ہے، اس کی برکات میں سے ایک برکت یہ ہے کہ وہ ایک ایسی رات ہے کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو فرمایا مفسرین نے کہ ایک شب قدر ان 1000 مہینوں سے افضل ہے جو شب قدر سے خالی ہوں، یعنی وہ 1000 مہینے جن میں شب قدر نہیں ہے، شب قدر نہیں ہے، وہ ان مہینوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جس مہینے کے اندر ایک کیا ہے؟ شب قدر پائی جاتی ہے۔ اتنی بڑی عظمت والی رات ہے۔ فرمایا کیسی عظمت والی رات ہے؟ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم۔ اب یہاں سے یہ دوسری فضیلت بیان کی شب قدر کی، کہ شب قدر کی برکات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس رات میں بے شمار فرشتے، جن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام خاص طور سے قابل ذکر ہیں، والروح، یہاں پر مفسرین فرمایا الروح سے مراد کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ کا ذکر کر دیا تو روح، پھر اسپیشل جبرائیل کا ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ان کی ذکر کی ضرورت کیا ہے؟ تو فرمایا اس لیے کہ جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں، ان کی آمد اس رات کے اندر خصوصی طور پر ہوا کرتی ہے، اس لیے رب العالمین نے فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم۔ پھر فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت انس کی روایت رسول اللہ نے فرمایا جب شب قدر ہوتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام
ملائکہ کی فوج کے ساتھ اترتے ہیں، ملائکہ کی فوج کے ساتھ اترتے ہیں. اس وقت جو شخص کھڑا یا بیٹھا اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں. جو بھی شب قدر کی رات کے اندر اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے اس کے لیے کیا ہے جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں. گویا اس رات اترنے والے فرشتوں کی جماعت زمین میں پھیل جاتی ہے اور وہ تلاش کرتے ہیں کون اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، اور فرمایا جو بھی مصروف ہوتا ہے اللہ کی عبادت میں ایسے اشخاص کے لیے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. فرمایا اس رات میں جو فرشتے اترتے ہیں ان کی تعداد صحراؤں اور دریاؤں کے اندر جو ریت کے ذرات پائے جاتے ہیں، فرمایا اس سے بھی زیادہ فرشتے اللہ رب العالمین زمین کے اوپر اتارتے ہیں. اتنی بڑی تعداد میں فرشتے آتے ہیں. اور فرمایا کہ ہاں یہ سارے فرشتے جب اتنی تعداد میں آتے ہیں تو یہ دعا کس کے لیے کرتے ہیں؟ ہر ایک کے لیے نہیں کرتے. فرمایا اسی کے لیے دعا کرتے ہیں جو لوگ اس رات کے اندر دعا و استغفار میں مشغول ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرتے ہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں اس رات کے اندر؟ کوئی خبریں دیکھتا ہے، کوئی ٹاک شو دیکھتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی غیبت میں لگا ہوتا ہے، کوئی کس میں مسجد میں بھی آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو دو گروپ بن کے غیبتوں میں لگ جاتے ہیں، بیک بائٹنگ میں شروع ہو جاتے ہیں. کوئی کیا کسی ایک کی برائی، کوئی دوسرے کی برائی، کہ ان کھاتوں میں لگ کر ہم اس عظیم رات کو کیا ہے گنوا دیتے ہیں. اس عظیم رات کو گنوا دیتے ہیں. یہ بڑی قیمتی رات ہے. اللہ تعالیٰ کے فرشتے جب آتے ہیں تو وہ دعا کرتے ہیں صرف ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی عبادت میں مشغول ہو کر اللہ رب العالمین کو راضی کرتے ہیں. فرمایا من کل امر، ہر اس امر کی غرض سے اترتے ہیں جو اس رات میں مقدر ہوتا ہے. یعنی ہر وہ کام لے کر آتے ہیں جو رب العالمین نے مقدر لکھا ہوا ہوتا ہے وہ کام لے کر آتے ہیں. فرمایا سلام اس رات کی برکات میں سے یہ برکت بھی ہے کہ فرمایا یہ رات سراپا امن و سلامتی والی ہوتی ہے، سلامتی والی رات ہے اور خیر والی رات ہے. اس میں کوئی شر نہیں ہوتا. ہر مصیبت سے کیا ہے ہر انسان محفوظ رہتا ہے، ہر مصیبت سے ہر انسان محفوظ رہتا ہے. فرمایا حتی مطلع الفجر، فرمایا ایسی رات ہے لیلۃ القدر کی خیر اور برکات میں سے یہ بھی ہے. فرمایا کہ یہ رات صبح تک رہتی ہے، یعنی طلوع صبح سے رات ختم ہو جاتی ہے. دوسرا معنی مفسرین نے فرمایا کہ یہ رات شب قدر جو ہے یہ طلوع فجر تک رہتی ہے. اور امام مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس رات کے اندر ساری رات شیاطین جو ہوتے ہیں وہ بند ہوتے ہیں، وہ کسی کو نقصان نہیں دے سکتے. اور یہ بھی مفسرین نے لکھا کہ یہ رات سلامتی والی ہوتی ہے، کوئی شر کے ارادے سے آ کر کسی کو نقصان نہیں دے سکتا. بڑی قیمتی رات ہے. سلام، یہ کیا ہے کوئی حادثہ اس رات کے اندر رونما نہیں ہو سکتا ہے. تو گویا یہ ساری کی ساری رات صبح تک کیا ہے خیر و برکت والی رات رہتی ہے، خیر و برکت والی رات رہتی ہے. بعض علماء نے فرمایا کہ اس رات کے اندر ہر چیز سجدہ ریز ہوتی ہے، ہر چیز رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی ہے اور ہر جگہ کیا ہے نور سے جگمگاتی ہے اور ملائکہ کی طرف سے سلام اور خطاب کیا ہے سنائی دیے جاتے ہیں. اس رات کی بڑی فضیلتیں حدیث میں بھی آتی ہیں. یہ بھی مفسرین لکھا ہے اتنی بڑی رات ہے. اگر کوئی شخص یہاں تو آج کل تو چھوٹی سی رات ہوتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے، لیکن جن علاقوں میں رات لمبی ہوتی ہے، مثال یا سردیوں کی رات آ گئی، لمبی رات ہے تو ساری رات اگر کوئی آدمی عبادت نہیں کر سکتا ہے تو کیا جو آدمی رات کو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے تو اس کو رات بھر کا ثواب عبادت کا ملے گا. اور شب قدر کا جو ثواب ہے، لیلۃ القدر کی رات کا جو ثواب ہے رب العالمین اسے عطا فرما دیں گے. کیا ہو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت آتی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس آدمی نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی گویا اس نے آدھی رات اللہ کی عبادت کی. اور فرمایا جس نے فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو فرمایا اس نے گویا ساری رات اللہ کی عبادت کر لی، ساری رات عبادت کر لی. اور اب یہ شب قدر جو ہے کسی آدمی کو مل جائے تو اس رات میں پھر کیا کرے؟ تو رسول اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں اللہ کے رسول اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا کروں اس رات؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ یہ کہا کر اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی مجھے معاف کر دے، میں بڑا خطا کار ہوں، بڑا گناہ گار ہوں، پروردگار عالم تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو مجھے معاف فرما دے، تو مجھے معاف فرما دے. فرمایا مفسرین نے کہ رات کون سی رات ہے، کب ملتی ہے یہ لیلۃ القدر کی رات؟
فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ التمسوا لیلۃ القدر، فرمایا لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری راتوں میں تلاش کرو، اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو طاق راتوں کے اندر تلاش کرو، 21، 23، 25، 27، 29 ان راتوں کے اندر تلاش کرو، کسی ایک رات میں بھی آپ کو مل جائے گی، کسی ایک رات میں مل جائے گی۔ اور فرمایا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس رات کی علامات کیا ہیں، کس طرح پتہ چلے گا یہ رات یہ لیلۃ القدر کی رات ہے آج؟ تو فرمایا جس دن صبح سورج جو نکلتا ہے تو فرمایا ایسی حالت میں ہو کہ سورج کی شعاعیں نہیں ہوتی، کیا ہے اس کی صبح میں سورج جب طلوع ہوتا ہے اس کی شعاعیں نہیں ہوتی ہیں، مفسرین نے لکھا کہ شعاعیں نہیں ہوتی، تو اس لیے اس سے پہچان ہوتی ہے کہ یہ رات کون سی تھی، رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور یہ اتنی عظیم رات ہے، اتنی عظیم رات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی تلاش کے لیے آخری 10 دنوں کے اندر کیا ہے اعتکاف کیا کرتے تھے، اعتکاف کیا کرتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تہبند کو کس لیا کرتے، مضبوطی سے باندھ لیتے تھے، اور خود بھی عبادت میں مشغول ہوتے اور گھر والوں کو بھی عبادت پہ مشغول کروا دیتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آتی ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کے اندر اعتکاف فرماتے رہے، اور جو ہی آپ دنیا سے چلے گئے پھر اس کے بعد ازواج مطہرات جو تھی وہ مسلسل اعتکاف کیا کرتی تھی۔ اتنی بڑی رات ہے کہ پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی تلاش کے لیے کیا ہے آخری راتوں کے اندر اعتکاف کرتے اور خوب عبادت کیا کرتے۔ اور جب پیغمبر معصوم پیغمبر وہ اس رات کو عبادت کر کے رب العالمین کو راضی کر رہا ہے، اور آج ہم قدم قدم پہ گناہ کرنے والے، آنکھ ہلتی ہے تو گناہ کرتے ہیں، زبان ہلتی ہے تو گناہ کرتے ہیں، قدم اٹھاتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں، کان سنتا ہے تو گناہ کرتا ہے، دماغ سے سوچتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں، یہ دل دھڑکتا ہے تو گناہ کرتے ہیں۔ تو کیا ہم اس رات کے اندر اسی طرح غافل ہو کے سوچ؟ ہمیں تو اور زیادہ کیا اپنے تے بندوں کو کس کے اس رات کے اندر عبادت کرنی چاہیے، خوب عبادت کرنی چاہیے۔ بڑی قیمتی رات ہے، رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے اور آپ سب حضرات کو نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یا الہ العالمین ہمارا بیٹھنا قبول بنا دے، اس کے اوپر ہمیں پورا اجر نصیب فرما دے، خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے۔